اسٹیفن ہاکنگ کو آئنسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا تھا۔ اسے دنیا کا سب سے ذہین شخص بھی کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور اس دنیا میں روز نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن پاک کی اس تھیوری کو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا تھا۔ اس نے دنیا میں ایسا بلیک ہول دریافت کیا تھا جس سے روزانہ نئے نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ اس نے بلیک ہول میں شعاعیں بھی دریافت کیں جو دنیا میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی تھیں۔ یہ شعاعیں اسٹیفن ہاکنگ کی مناسبت سے ہاکنگ ریڈیشنز کہلاتی ہیں۔ وہ فزکس اور میتھس میں ایکسپرٹ تھے۔ یہ اس کی زندگی کا محض ایک پہلو ہے۔ اس کی زندگی کا اصل کمال اس کی بیماری ہے۔ وہ MSc تک ایک عام درجے کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ 1963 میں کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کر رہے تھے تو وہ ایک دن سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے گر گیا تو اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں اس کے دل کا معائنہ ہوا تو پتہ چلا کہ یہ ایک پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ بیماری طبی زبان میں ASL کہلاتی ہے۔ اس بیماری کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ہمارے دل پر چھوٹے چھوٹے عضلات ہوتے ہیں۔ یہ عضلات ہمارے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس بیماری کے انکشاف سے پہلے سائنسدان دماغ کو انسانی جسم کا ڈرائیور سمجھتے تھے، لیکن 20ویں صدی کے شروع میں جب ASL کا پہلا مریض سامنے آیا تو پتہ چلا کہ انسانی زندگی کا مرکز دماغ نہیں بلکہ دل ہے۔ دل کے یہ عضلات موٹرز کہلاتے ہیں۔ اگر یہ موٹرز مرنا شروع ہو جائیں تو انسان کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور انسان خود کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھتا ہے۔ ASL کے مریض کی زندگی 2 سے 3 سال کی مہمان ہوتی ہے۔ دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ اسٹیفن 21 سال کی عمر میں اس بیماری کا شکار ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مفلوج ہوئیں، پھر اس کے ہاتھ، پھر اس کے بازو، پھر ایک ایک کر کے سارے جسم کے حصے مفلوج ہو گئے۔ پھر آخر میں اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ یوں 1965 میں وہیل چیئر تک محدود ہو کر رہ گیا۔ پھر اس کی گردن بھی سیدھی طرف ڈھل گئی جو دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی۔ پھر اس کی زندگی صرف پلکوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ ڈاکٹرز نے 1974 میں اسٹیفن کو گڈ بائے کہہ دیا تھا، لیکن اسٹیفن شکست تسلیم نہیں کی۔ اس نے معذوری کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وہیل چیئر پر کائنات کے رازوں کو کھولنا شروع کیا تو سائنسدان بھی حیران رہ گئے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنسدانوں نے اسٹیفن کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا۔ یہ کمپیوٹر اس کی وہیل چیئر پر لگا دیا گیا۔ یہ کمپیوٹر اس کی پلکوں کی زبان سمجھتا تھا۔ اسٹیفن اپنی سوچ کو پلکوں پر شفٹ کرتا، پھر پلکیں خاص زاویے اور ردھم میں ہلتی تھیں۔ یہ ردھم لفظوں کی شکل اختیار کرتی تھی۔ یہ لفظ کمپیوٹر پر ٹائپ ہوتے اور اسپیکر کے ذریعے نشر ہونے لگتے۔ اسٹیفن دنیا کا واحد شخص تھا جو اپنی پلکوں کے ذریعے بولتا تھا اور دنیا اس کی آواز سنتی تھی۔ اسٹیفن نے پلکوں کے ذریعے بے شمار کتابیں لکھی۔ اس کی مشہور کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ کتاب 227 ہفتے تک دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب رہی۔ اسٹیفن نے 1990 کی دہائی میں ایک نیا کام شروع کیا۔ اس نے مایوس لوگوں کو زندگی کی خوبصورتیوں کے بارے میں لیکچر دینا شروع کیا۔ اسٹیفن کی وہیل چیئر کو سینکڑوں لوگوں کے درمیان رکھ دیا جاتا اور لوگ اسے اسپیکر کے ذریعے سنتے۔ اسٹیفن نے لوگوں کو بتایا کہ اگر میں اس معذوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں اور موت کا راستہ روک سکتا ہوں تو تم لوگ جو چل پھر سکتے ہو، دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہو، بول سکتے ہو اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہو تو تم لوگ مایوس کیوں ہو؟ پھر اس کے بعد 14 مارچ 2018 صبح کے وقت 76 سال کی عمر میں اسٹیفن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر ایک مساوات لکھی جائے۔ یہ مساوات ہاکنگ ریڈیشنز کو بیان کرتی ہیں۔